اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شرک فعلی کی دوسری قسم ہے نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نظر اور منت ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو نیک مردوں اور نیک عورتوں، صالحین اور صالحات کا عمل قرار دیا ہے، اور ان کی تعریف کی ہے نظر پوری کرنے پر۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ تم جو خرچ کرتے ہو یا جو منت مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کا ثواب دیا جائے گا۔ مریم علیہ السلام کی نظر کی اللہ نے تعریف کی سورۃ آل عمران میں، قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یا اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، میں اس کی منت مانتی ہوں۔ سورۃ مریم میں انہوں نے چپ رہنے کے روزے کی منت مانی تھی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں نے رحمان کے لیے روزے کے چپ رہنے کے روزے کی منت مانی ہے، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سورۃ الدہر میں بھی اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نیک لوگ یا اہل جنت یہ اپنی نظروں کو، منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور سورۃ حج میں بھی اس کا بیان ہے کہ فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تو یہ عبادت ہے مطلق نظر اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک ہوتا ہے نظر معلق کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر یہ چیز دوں گا۔ اس قسم کے نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تنظروا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح معلق نظریں مت مانا کرو، فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فإنما يستخرج به من مال البخیل، اس کے ذریعے تو بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ بخیل ویسے خرچ نہیں کرتا ہے، پھر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر فلاں چیز کی منت مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام نہیں ہوا تو یہ نہیں کرے گا۔ تو مطلقاً نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر نظر مانتا ہے کہ یہ غلہ یا یہ دیگ یا یہ پھول یا چادر یا یہ فلاں چیز، یہ بکرا، یہ فلاں ولی کے نام پر میں نامزد کرتا ہوں اور میں اس کی منت مانتا ہوں، اور اس کے قبر کے پاس میں اس کو ذبح کروں گا، تو یہ شرک ہے، اور یہ عبادت غیر کی کرنی ہے۔ قرآن کریم نے اس پر جو احکامات سنائے ہیں وہ پہلے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو محرمات میں ذکر کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار کا کھانا اور بہتے ہوئے خون کا اور خنزیر کے گوشت کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے اس کے تقرب کے لیے، کہ یہ فلاں ولی کے نام پر اور فلاں پیغمبر کے نام پر، تو یہ حرام ہو گیا۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے اور اس کے تقرب کے لیے آواز بلند کی جائے اس پر، کوئی بھی چیز ہو۔ تفسیروں میں جو اس کا معنی کیا جاتا ہے ما ذبیحہ، کہ جو ذبح کیا جائے، وہ مشرکین کے عرف کے مطابق ہے، کیونکہ مشرکین صرف ذبح کرتے تھے، ورنہ آیت عام ہے کوئی بھی چیز نامزد کی جائے۔ تو خنزیر کے بعد اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے
اگر کوئی شخص خنزیر کھاتا ہے تو مسلمان اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو خنزیر سے زیادہ گندی چیز وہ نذر غیر اللہ ہے، جو کہ بہت سارے لوگ غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کھاتے ہیں تو خنزیر سے زیادہ گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو پہلا حکم قرآن نے اس پر یہ لگایا کہ یہ حرام ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ مائدہ میں، اور سورۃ نحل میں، اور سورۃ حج میں، سورۃ الانعام میں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو فسق کہا گیا ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، اور اس کو افتراء کہا گیا ہے، اور ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کہا گیا ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، لتسألن عما کنتم تفترون، اور ساء ما يحكمون۔ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا۔ مشرکین غلے کے دو ڈیر بناتے تھے، تو یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اولاد کی نظر بھی مانتے تھے، كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم، اور جب 10 بچے پورے ہو جاتے تھے تو 10ویں بیٹے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے۔ تو ایک شخص اگر ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو کتنے بری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ایک مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جبکہ نذر غیر اللہ کے متعلق قرآن کریم میں 7 مقامات پر ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کے ارتکاب کرتی ہے ناواقفیت کی بنا پر، اور علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو بیان کرے، اس کی قباحت بیان کرے۔ اس بارے میں کئی احادیث ہے۔ بعض لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں ولی کی قبر کے پاس جانور ذبح کروں گا۔ ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اگر وہ اس ولی کا تقرب چاہتے ہیں اس لیے وہ ذبح کرتے ہیں، تب تو یہ شرک ہے اور خطرناک شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے۔ وہ یہ حدیث سن لے کہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سوالات کیے۔ فرمایا وہاں پر کوئی ایسا بت تھا کہ زمانے جاہلیت میں اس کی پوجا کی جاتی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر مشرکین کا کوئی میلہ بھی لگتا تھا، کوئی تہوار، کوئی عید بھی ہوتی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنی نظر کو پوری کرو، کیونکہ وہاں اگر بت پرستی ہوتی تھی یا پھر کوئی میلہ لگتا تھا تو پھر مشرکین کے ساتھ مشابہت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے لیکن کسی مزار پہ لے جاتا ہے تو اس لیے کہ وہاں فقیر ہے، فقیر تو محلوں میں بھی ہے، مدارس میں بھی ہے، اگر وہاں ولی کا تقرب چاہتا ہے تو یہ تو شرک ہے، اور وہاں جو لے جاتا ہے تو ضرور یہ کچھ تقرب چاہتا ہے اور شفاعت شرکی چاہتا ہے، معلوم ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم قبروں کے پاس نماز پڑھیں یا وہاں منت پوری کرے یا وہاں پر دعائیں مانگے۔ ایک اور حدیث ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکی کی وجہ سے جنت میں داخل کیا اور ایک شخص کو ایک مکی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا 2 آدمی گزر رہے تھے سابقہ امتوں میں، تو وہاں کچھ لوگ
بت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بت کے نام پر نظر نہ کرنے والے کو آگے اجازت نہیں دیتے تھے. ان میں سے ایک کو پکڑا, کہنے لگے کچھ دے جاؤ اس کے نام پر. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگے قرب ولو ذبابا, ایک مکھی پکڑ لو اس کے نام پہ. تو اس نے ایک مکھی پکڑ لی اور اس کے نام بھی چھوڑ دی. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. دوسرے کو پکڑا, اس سے کہا دے دو. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا ایک مکھی دے دو. اس نے کہا غیر اللہ کے نام پر میں مکھی بھی نہیں دیتا ہوں. اس کو قتل کیا, شہید کیا, وہ جنت میں چلا گیا. تو ایک مکھی کی وجہ سے اگر ایک شخص جہنم میں جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنے کی وجہ سے, تو جو بکرا دیتا ہے اور جو گائے دیتا ہے اور جو بہت کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے انتہائی خطرناک مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ, اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے. تو اس میں ایک ذمہ داری علماء کی بنتی ہے کہ وہ ان مسائل کو بیان کرے اور اچھے انداز سے بیان کرے, مسلمانوں کو سمجھائے. اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرے اور اپنے پیسوں کی بھی ضائع نہ کرے اور شرک کا ارتکاب بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.